السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 684 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، رواہ ابن حبان۔ صحیح حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ یہ بارہا اپنے حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ یہ عموماً تو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر والوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور باہر والوں کے لیے بہت خراب ہوتے ہیں۔ وہ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر بہت اچھے بنے رہتے ہیں، لیکن گھر میں ان کا جو اخلاق ہے، گھر میں جو معاملہ ہے، وہ بہت خراب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کل بھی جو بات آئی تھی حدیث میں 683 نمبر درس میں، کہ جو ظاہری چیزیں ہیں اس کی طرف اسلام جو ہے وہ توجہ کم کرتا ہے۔ اندر سے آپ کتنا بدلے ہیں، ہم کتنا بدلے ہیں، اندر سے ہماری جو کیفیت ہے اسی کیفیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کل آیا تھا نا کہ وہ صحابی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اپنے بدن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل ہے، تو دیکھنے میں بڑی محبت ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا کیا؟ چینج کر کے فوراً بتایا کہ نہیں، بہتر وہ ہے جو اپنے گھر پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو ایسے ہی اس حدیث پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ اب یہ گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو بیوی شوہر لے لیتے ہیں، لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس لفظ کو جو بڑا رکھا اہل کہا گیا۔ اہل سے مراد جو ہے نا وہ جو لوگ خاص کر ایک ساتھ رہتے ہیں گھر میں۔ اب اس میں عموماً جب شادیاں ہوتی ہیں تو کچھ دن تو سب بہت حد تک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اس کے بعد جب لڑ لیتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں۔ سب لڑکے الگ ہوتے ہیں، پیار سے کوئی الگ نہیں ہوتا ہے، اور وہ لڑکے الگ ہونے کی وجہ سے اب پوری زندگی ان کے دونوں کے تعلقات کیا رہتے ہیں؟ اندر سے خراب ہی رہتے ہیں۔ میں اس کے پہلے بھی جملہ بولا ہوں، اسلام جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے میں اکنامکلی لحاظ سے جو ہے وہ کوئی حالت اچھی نہیں تھی۔ مکے میں تو بہت اچھی حالت تھی کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، حالانکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میری پوری تقریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحال زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حالت خراب ہونے کے باوجود، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، جب ایک شادی کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد پھر شادیاں ہوتی رہیں، اور تقریباً مدینے کے 8 سال میں کم سے کم 9 شادی ہوئی، لیکن کوئی بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ رکھا نہیں گیا۔ ایک گھر میں اگر کوئی ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی آئی تو دوسرا گھر بنایا گیا، دوسری بیوی آئے، تیسری آئی تو تیسرا گھر بنایا گیا۔
لیکن ایسا نہیں کیا گیا کہ میری حالت، حالانکہ یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کے چانسز پورے تھے کہ وہ اکٹھا رہ بھی سکتی تھی، رکھا کسی کو نہیں گیا۔ حتیٰ کہ اگر گھر نہیں رہا تو 2 4 10 دن خیمہ میں رکھا گیا، لیکن بیوی کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ قیامت تک کے لیے پیغام دینا تھا کہ گھر میں اگر ٹینشن رہتا ہے تو آپ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، کتنا بڑا قابل آدمی ہو، اگر گھریلو ٹینشن میں مبتلا ہے تو جہاں رہے گا، بازار جائے گا، آفس جائے گا، کام کرے گا، بزنس کرے گا، ہر جگہ اس کے ٹینشن کیا ہے، ظاہر ہوتے رہیں گے، اور سوسائٹی کیا ہے، کرپٹ ہوتی رہے گی۔ تو گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے کا ایک فارمولہ کیا ہے کہ اسلامی لحاظ سے گھر بنایا جائے۔ جیسے ہم کو اب گھر بنانا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 4 لڑکے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے ہیں گھر بنانے والے، جن کے پاس نہیں ہے چلو ٹھیک ہے آپ ایک کٹیا ڈال کے رہ رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن گھر بنا رہے ہیں تو کیا جب تقسیم ہوگا گھر تو کیسے تقسیم ہوگا، اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد، ہمارے بھی استاد ہیں، بہت قابل آدمی، تو انہوں نے، میں باقاعدہ جا کر کے ان کا گھر دیکھا ہوں، تو انہوں نے جب گھر بنایا دیوبند میں تو اس سسٹم سے بنایا کہ جب بچے بانٹنا چاہیں آسانی سے کیا کر لیں، گھر کو بانٹ لیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب دل بٹتے ہیں تو گھر بٹتے ہیں، لڑ لیتے ہیں بھائی بھائی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گھر بٹ جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، جیسے ہم الگ رہ رہے ہیں اپنے بھائی سے، تو ہم اپنے بھائی کی برائی اپنی بیوی سے کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، بہن کی برائی اپنی بیوی سے کرتے رہتے ہیں۔ وہی وجہ ہے کہ وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ ابا اپنے بھائی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں، بہن کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں، ماں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے نانی کو زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت دادی کے، کیونکہ وہ جو بیوی ہے ہماری نا، وہ کہنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ متورت ہے اور عقل نہیں ہے، فلاں ہے، عورت بہت ہوشیار، عورت کبھی بھی اپنے میکے کی برائی اپنے شوہر سے کرتی ہی نہیں۔ کوئی بڑا حادثہ بھی ہو جائے گا اس کے میکے میں تو بھی وہ آپ سے نہیں بتائے گی کہ آج ہماری بہن کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اس کا پیسہ بھی بھائی مار لے تو بھی اپنے شوہر کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب گھر میں خالہ، ماموں، نانی کی برائی نہیں ہوتی ہے تو بچے کدھر زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ننیال کی طرف ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہوشیاری میں سب باتیں اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، اپنے گھر کی برائی جو ہے وہ اپنی بیوی سے بتاتے ہیں، بہن کی، بھائی کی اور ماں کی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایسے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سب ڈیلی کا ہمارا بزنس ہے، ہم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہ سوکن کو اکٹھا نہیں رکھنا۔ اچھا، ننند بھابھی کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن تھی ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کی جو ساس ہیں حضرت علی کی والدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ایمان لائی تھی، اور بعد میں مائگریٹ بھی کیا، ہجرت بھی کیا، مدینہ بھی آئیں۔ اب مدینہ آگے کہاں رہنا چاہیے ان کو؟ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو یہاں رہ رہا ہے، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ رہے ہیں۔ تو والدہ کو چاہیے تھا کس کے ساتھ رہنے کے لیے؟ بیٹے کے ساتھ۔ بیٹے کے ساتھ نہیں والدہ۔ یہ عرب کا، وہ چاہے اسلامی کلچر اپنی جگہ، لیکن عرب کا بھی خود کلچر آج بھی یہی ہے کہ وہ ساتھ نہیں رکھتے ہیں، اور ساتھ نہیں رکھنے سے محبت بنی رہتی ہے، دل نہیں پھٹتے ہیں، دل نہیں ٹوٹتے ہیں، لہذا بہت اچھا فیملی ٹرمز رہتا ہے۔
हमारे यहाँ जितनी भी लड़ाइयाँ हैं किसी भी समाज में, हिंदू सब सारे समाज में, क्योंकि हम अपने समाज से मुतासिर हैं। और ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आया उसकी वजह क्या थी? विरासत हिंदुओं में नहीं थी, आज भी नहीं है। तो विरासत तकसीम नहीं होनी चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। तो भाई भाई सब लोग मिलकर रहना, ताकि खेत है, प्रॉपर्टी है, सब एक जगह रहना चाहिए। इस वजह से उन्होंने इस पूरे निजाम को ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। इस्लाम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पसंद ही नहीं करता है। कोई रह रहा है, सुकून से रह रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99% चांस क्या होते हैं, सुकून होता ही नहीं है। तो घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव, उसमें घर वालों में ये वो सारे लोग शामिल हैं जो एक साथ रहते हैं, उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है। तो कई मरतबा आपको बताया है कि 6 लोग असल होते हैं और उन 6 के बच्चे दूसरे नंबर पे, भाई बहन, खाला, मामू, चचा और फूफी। इन 6 लोगों से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, ये 6 लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं। वो जो राय रखते हैं वही हकीकत पे राय है, या उसके बाद उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा, और उससे भी पहले कि घर में जो अपने बच्चे हैं और बीवी है, ये नंबर 1 के हकीकत में अहल होते हैं। तो बीवी बच्चों के साथ आपका बर्ताव, हमारा बर्ताव कैसा है, वो असल है। उसका मेयार आपको गालिबन बताया हूं एक मरतबा, कि जब लड़की घर में जवान होती है, 18, 19, 20 साल की होने लगती है, बल्कि 16 साल से ही, तो वो देखती है कि अम्मी अब्बू कैसे रहते हैं, वो जैसे रह रहे हैं वही उनकी तरबियत हो रही है। तरबियत करने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आओ बेटा, आओ बेटी, बैठो, मैं आपकी तरबियत करना चाहता हूँ। आप मियां बीवी जैसे इस्लामी तरीका वैसे रहे, खुद ब खुद अपने आप ऑटो सिस्टम से तरबियत होती रहती है। बहुत सी लड़कियां, मैं 4-5 तो मैं जानता हूं कि जो शादी नहीं करना चाहती हैं, लड़कियां, आता है व्हाट्सएप पे, तो जब उनसे पूछते हैं वजह क्या है, शादी शादी तो इंसान की नेचुरल रिक्वायरमेंट है, फितरी जरूरत है। तो उन वो जो जवाब देती हैं कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारी अम्मी के साथ हो रहा है, मैं इस वजह से शादी नहीं करना चाहती। ये जो पैगाम आपने दिया, ये बता रहा है कि तुम घर वालों के साथ अच्छे नहीं हो। बेटी को ये दिल में आना चाहिए कि जिस तरीके से हमारी अम्मी को अच्छे से हमारे अब्बू मिल गए, ये जोड़ा, ऐसे ही अल्लाह ताला हमको भी अच्छा शौहर मिल जाए, इसका मतलब आप बेहतरीन बाप हैं। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, और ये अंदर की कैफियत होनी चाहिए उस बच्चे की। इसका उल्टा कर लीजिए, लड़का, लड़के के दिल में ये बात आनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे अब्बू को अम्मी मिल गई, ऐसे अल्लाह हमें भी कोई अच्छी सी औरत से शादी करा दे, इसका मतलब वो बेहतरीन माँ है। और अगर ये दोनों आपकी जिंदगी से ये नसीहत पकड़ रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे शादी भी कराइएगा तो बचाइएगा, इसका मतलब दो के दोनों करप्ट लोग हैं। और ये दोनों, यही हदीस की मुखालफत हो रही है कि तुम में का बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। तो 2 वजह इसकी है। पहली वजह, घर में आर्टिफिशियल कैरेक्टर जो है, मसनूई अखलाक नहीं चल पाता है। ओरिजिनल जो आप अंदर से हैं वो घर में जाहिर होगा ही होगा। बाहर हम मेंटेन रखते हैं, थोड़ी देर की बात होती है, कहीं मेहमानी में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे मुस्कुरा के मिलते हैं, हंसते रहते हैं, कहते हैं मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम्हारा ये कहना मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये हकीकत में सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट तो घर वाले दें कि ये अच्छा आदमी है, तब आप अच्छे आदमी हैं। और अगर घर वाले अंदर से आपसे बेजार हैं, तो हम बदतरीन किस्म के इंसान हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी भी औरतों ने, हालांकि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاور بھی دیا تھا، اگر میری بات اور میرا عمل، غور سے سنیے گا، میری بات اور میرا عمل اگر ٹکرائے تو پوچھ لینا مجھ سے، خاموشی نہیں اختیار کرنا۔ اگر ہم یہ پاور اپنی بیوی کو دے دیں کہ میں جب غلطی کروں یا کوئی غلط بات کہوں تو آپ مجھے متنبہ کیجئے، ٹوک دیجئے، آپ چل ہی نہیں پائیں گے، زندگی ہی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں لکھا ہے، غالباً احیاء العلوم میں، کہ آدمی اپنی اصلاح خود بہت مشکل سے کر پاتا ہے۔ ہمارے اندر کیا کمی ہے اگر معلوم بھی ہو جاتا ہے تو بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی خاص آدمی کو آپ اختیار دے دیں کہ میں جب غلط کروں تو بتا دینا، کوئی دوست کو دے دیں، کوئی بہت بے تکلف دوست کو دے دیں، بیوی کو دے دیں، لیکن یہ ہم اگر بیوی کو دے دیں تو سب سے بہترین معاملہ سدھر سکتا ہے، لیکن اگر بیوی کو دیں گے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہوگا کیا، ہوگا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو نہیں سب کو دیا تھا کہ کبھی بھی ہماری بات آپس میں کوئی ایسی ہو جائے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو آپ دل میں نہیں رکھیے گا، پوچھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، نبی کریم، حالانکہ دینی معاملہ تھا، کوئی ذاتی معاملہ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عصر کی فرض آپ نے پڑھ لیا تو اب کوئی بھی سنت اور نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ مسجد سے آئے عصر کی نماز پڑھ کر کے، گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کے آپ نے کیا کر لیا، نماز پڑھ لی، اور فرض پڑھ کر آئے تھے اور آپ نے کہا تھا فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور کوئی فرض چھوٹنے کا سوال نہیں ہے کہ چلو بھائی فرض چھوٹا ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے تھے، تو جب انہوں نے پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھ لیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، محتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے بڑی حکمت کی بات، کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں فتنہ، مطلب فتنہ ہونا چاہیے، ایشو بننا چاہیے، ایک ہوتے ہیں مخلص لوگ۔ ہمیشہ مخلص آدمی کیا کرتا ہے، جس سے معاملہ ہوتا ہے نا اس سے جا کر کے بات کرتا ہے۔ آپ کو ہم سے شکایت ہے، پورے شہر میں آپ بول رہے ہیں، ہم سے نہیں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ مزاجن چاہ رہے ہیں کہ ایک فتنہ پیدا ہو اور فتنہ بڑھتا رہے۔ جو مخلص ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں کہتا، پہلے وہ کس سے کہتا ہے، اس سے کہتا ہے جس سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مخلص تھی تو انہوں نے ڈائریکٹ کس سے پوچھ لیا، اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ آپ نے تو کہا تھا نماز ہوتی نہیں ہے کوئی بھی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو سراہا، کہا بہت اچھا کہ آپ نے پوچھا۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ ہم انبیاء جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ آج میری جو ہے نا وہ ظہر کی سنت کیا ہو گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، کیونکہ ایک وفد آ گیا اور اس میں بزی ہو گیا اور جماعت ہو گئی اور وہ سنت، اس لہٰذا میں نے اس کو کیا کر دیا، دوبارہ پڑھ لیا، کہ صرف میرے لیے آپ لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ سنت کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مسئلے کا حل کیسے نکالا گیا، کہ جس سے معاملہ ہے اگر آپ خیر کی بات چاہتے ہیں تو اس سے آپ جا کر کے کیا کریں، بات کریں۔ تو بھی یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا، بہتری سے مراد ایک ہی کام ہے کہ جو آپس کی شکایتیں ہیں وہ دوسروں سے کہنے کے بجائے ہم آپس میں کیا کریں، حل کرنے کی فکر کریں، تو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، چونکہ 2 وجہ بتایا نا کہ مصنوعی اخلاق کو مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے، یہ اوریجنل اخلاق ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بہت بڑے لوگوں کو والدین سے شکایت ہے، ماں سے شکایت ہے، باپ سے شکایت ہے، باپ سے ماں سے جو بھی بات ہے
آپ جا کر کے ان سے بات کر لیں. گھر میں رہتے ہیں، بہت سے ایسے گھر ہیں، میں جانتا بھی ہوں، کہ بیٹا پورے مہینہ 1 گھنٹہ بھی اپنی ماں کے پاس اور باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو بہت سی الگ الگ طریقے کی ان کی تمنائیں ہوتی ہیں. اگر گھر میں رہتے ہیں، باپ رہتے ہیں، امی رہتی ہیں، تو ایک وقت متعین کرے کہ کچھ بھی، حالانکہ وہ تمہارے اب کسی کام کے نہیں، ان کو ہی آپ کی خدمت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس بیٹھے اٹھے، گھر کے بارے میں کچھ بات کریں. وہ بھلے آپ ان کا مشورہ مانیں نہ مانیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے لیے ایک وقت نکالیں. آپ دیکھیں کہ کتنا وقت ہم گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نکال رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا ایک وقت کس کے لیے نکالا جائے؟ والدین کے لیے ضرور نکالا جائے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوتی ہے، اور پھر ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ الوالد لولدہ، باپ جب اپنے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے. آپ کے گھر میں آپ جو دوسروں سے مولانا صاحب میرے لیے دعا کریں، مولانا صاحب دعا کریں نہ کریں، مولانا صاحب کی دعا آپ کے حق میں ہونا قبول نہیں ہے. جو تمہارے گھر میں موجود ہے، جس کے بارے میں حدیث ہے، اس کے پاس جا کر بولنے کے لیے تیار نہیں ہو، مولانا صاحب کے پیچھے لگے ہو، ڈنڈا والے بابا کو جا کے پیسہ دے رہے ہو، پیر صاحب کو جو ہے بریف کیس پکڑا رہے ہو کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے. ارے دعا جو کرنے والا گھر میں موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کو تو تم گھاس نہیں ڈال رہے ہو. جس کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے، اس کے پیچھے تم ڈنڈا لے کر کے گھوم رہے ہو. سب بے تکی باتیں ہو رہی ہیں. تو دونوں فائدہ ہوگا کہ وہ گھر والے ہیں، تم کو اچھا جانیں گے، وہ سمجھیں گے کہ میری اہمیت ہے، اور تمہارا اپنی ذات کے فائدے کے لیے تو کم سے کم بیٹھو امی ابو کے پاس. یہ تو ذات کا فائدہ ہے نا ہماری ذاتی فائدے کے لیے تو ہم کتنا سب کچھ اصول کے خلاف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں ذاتی فائدہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود گھر میں موجود ہے اور ہم جانے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کبھی کوئی رشتہ دار بھی آ جاتے تھے کبھی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی دور شریک بہن آ گئی، آپ نے اپنا فوراً رومال نکالا اور بچھا دیا، بٹھالا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے قریب لوگ ہیں، سب سے زیادہ ہم کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب مجھے بڑا قلق ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ویسے نہیں برتاؤ کیا جیسے کہ برتاؤ کرنا چاہیے. تو اب اس کو ہم کیسے مسئلے کو حل کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہاں تک بات پہنچائی نبی نے. آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو وہ دوست جانتے تھے، کون؟ ابو امی، آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا برتاؤ کریں. کیوں؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے تمہارے والدین کے دل کو خوشی ہوگی، ان کی روح کو سکون پہنچے گا، اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. لہذا یہاں تک بات پہنچائی گئی کہ خیرکم لعلی میں اگر یہ ہو چکی ہے غلطی، تو کم سے کم جو لوگ ان کے دوست زندہ ہیں، اور وہ بھی نہیں کہا گیا ان کے رشتہ دار، دوست کے بارے میں کہا گیا کہ والدین کے دوست بھی اگر زندہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ ویسے برتاؤ کریں جیسے کہ آپ کی والدہ ان کے ساتھ کرتی تھی، تو ان کو محسوس ہوگا. لہذا بہرحال یہ ایک پالیسی ہے، یہ کوئی حدیث کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اسلامی پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے کہ تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اور آخری بات کہہ کے کہ دکھاوے والی زندگی سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا چاہیے، اندر سے بدلیں. جب تک اندر سے نہیں بدلتے ہیں تب تک نہ آخرت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا والے بھی کیا بولتے ہیں؟ دوغلا ہے، ڈبل پالیسی کرتا ہے، راجنیت کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں جانتے نہیں ہیں. آپ ہوشیار ہیں، کسی بات پہ ختم. آپ ہوشیار اس وقت ہیں، ہم ہوشیار اس وقت ہیں جب ہماری ہوشیاری کوئی پکڑ نہ پاوے.
اور اگر ہماری ہوشیاری سامنے والے نے پکڑ لیا تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہوشیاری پکڑ لی گئی، ہم نے کہہ دیا کہ راجنیت کرتا ہے، اس دو زبان ہے اس کی، ہوشیار نہیں رہ گیا۔ ہوشیاری تو اس وقت ہوتی ہے کہ میں ہوشیاری کروں اور سامنے والا ہماری ہوشیاری پکڑ نہ پائے، تب تو واقعی میں آپ ہوشیار ہیں، لیکن اگر ہوشیاری پکڑ لی گئی تو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور اندر سے زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔